سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے چند ایک مناظر کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت کے دن انسان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، اور دونوں حصے الگ الگ نظر آئیں گے۔ اس بات کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں واضح طور پہ بیان فرمایا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ وقت یاد کرو جب ایک صاخہ آئے گی۔ صاخہ چیخ کو کہتے ہیں، ایسی آواز جو انسانوں کے دل دہلا کے رکھ دے۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ نفخہ ہے، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ انسان دہل جائیں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ایک نفخہ ہوگا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کوئی ہے سب بے ہوشی کی عالم میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ بے ہوشی موت کی سی نیند بن جائے گی۔ اور پھر دوسرا نفخہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہے۔ ایک طویل عرصہ انسانیت میں ایسا گزرے گا جس میں سب خاموش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ، اس میں پھونک ماری جائے گی، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، تو فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب کھڑے حیرت زدہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ جب میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے، وہاں صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن بڑے گہرے تعلق، بڑے گہرے مراسم، بڑی گہری محبتیں بھی ایک دوسرے سے بیزاری کا سبب بن جائیں۔ انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے، سب سے پہلا گہرا تعلق بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو تو سب سے پہلے وہ جاتے ہیں ماں کے پاس، اما بھائی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو ماں کو جا کے بتاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُمِّهِ، ماں سے بھی اس دن دور بھاگے گا، بچے ماں سے بھاگیں گے، اور ماں سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جاتے ہیں باپ کے پاس۔ فرمایا وَأَبِيهِ،
اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ باپ سے بھی اس دن بچے، اولاد، بیٹے، بیٹیاں دور بھاگیں گے، اور پھر بہن بھائیوں کے بعد، ماں باپ کے بعد جب انسان بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، کمائی کرتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کی خاطر بعض اوقات بہن بھائی والدین سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ سے بھی جاتا ہے۔ لیکن اس دن صورتحال کیا ہوگی کہ خامن و صاحبتی ہی اپنی بیوی سے بھی بھاگے، بیوی اپنے خامن سے بھاگے، و بنی ہی، اور پھر بیوی کے بعد سب سے زیادہ انسان کا تعلق اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے والد کیا کچھ نہیں کر جاتا، اپنا آپ گھلا دیتا ہے، لیکن اس دن یہی والد اپنے بچوں سے دور بھاگے، یہی ماں اپنی بچیوں سے دور بھاگے۔ روایات میں آتا ہے کہ خاوند بیوی کے پاس آئے گا اور بیوی سے آگے کہے گا، دیکھ دنیا میں میں نے تجھ سے کتنا پیار کیا، کتنے تیرے لاڈ اٹھائے، کتنے تیرے نخرے اٹھائے، تیرے لیے میں نے دنیا کے اندر اپنا آرام، چین، سکون سب برباد کر دیا، میں تیری ضرورتیں اور خرچے پورے کرتا رہا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت، صرف ایک نیکی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بیوی کہے گی کہ بے شک سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے کیا میرے لیے، میری خاطر تو بہت کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن آج موقع ایسا ہے کہ میں خود نیکی کی محتاج ہوں۔ جیسے دنیا میں انسان کہتا ہے نا جی میں پائی کا محتاج ہو گیا، وہاں انسان نیکی کا محتاج ہوگا۔ تو بیوی کہے گی کہ میں معذرت کرتی ہوں، مجھ سے نیکی نہ مانگ، میں نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بیوی خامن کے پاس جائے گی، تیری خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیا، تیرے بچوں کو سنبھالا، تیرا گھر بار سنبھالا، وہ سارے احسانات یاد دلائے گی۔ خامن یاد کر کے کہے گا بالکل ٹھیک، سب کچھ کیا ہے، لیکن آج موقع ایسا ہے کہ میں نیکی نہیں دے سکتا، یہ نہیں مل سکتی۔ تو ایک دوسرے سے کنی کترائیں گے، دور بھاگیں گے، سامنا کرنے سے پیچھے ہٹیں گے کہ کوئی نیکی مانگ نہ لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کو اس دن اپنی ایک ایسی پڑی ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اپنا عالم یہ ہوگا، اپنا ڈر اور خوف یہ ہوگا کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، گویا نفسا نفسی کا عالم۔ آج دنیا کے اندر اللہ پاک اس کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں، اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر بندہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ احساس باقی ہے۔ وہاں قیامت کے دن کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام انسان تو عام انسان رہے، حضرات انبیاء علیہ السلام برگزیدہ ہستیاں، اس دن ان کی زبان مبارک پہ بھی یہ ہوگا اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ ایک واحد ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات ہوگی کہ جن کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا۔ باقی کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، لوگ چہروں کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے مسفرہ، روشن، چمکدار، کھلے ہوئے چہرے، دور سے دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں۔ فرمایا ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں چہروں سے نظر آ رہی ہوں۔
یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ ایمان والے، اللہ والے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، رب چاہی زندگی گزاری، کبھی کوئی غلطی گناہ قصور ہو گیا تو توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اپنے اعمال کو، نیکی والے اعمال کو زیادہ کیا۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ وہ صحیح زندگی گزارے، ہمیشہ نیکی والے اعمال کرے۔ انسان ہے، ہمیشہ تو نیکی کے اعمال کر نہیں سکتا، فرشتہ تھوڑے ہی ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، حکم عدولیاں بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی۔ یہاں تو مطالبہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ایک ذرے کے برابر تمہارے نیک اعمال زیادہ ہو جائے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے موازین بڑھ گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس کے میزان، جس کی نیکی والے اعمال وہ برائی سے ایک بھی بڑھ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گناہ ہونے کے بعد نیکی کر لے انسان، توبہ کر لے، اعمال اچھے دوسرے بھی کر لے، تاکہ میرے نیکیاں زیادہ ہو جائیں، گناہ کم ہو جائیں۔ تو اسی پہ اللہ یہ نصیب فرمائے گا کہ چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں، روشن ہوں گے، مستبشرہ، چمک رہے ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، دوسری طرف کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر گرد و غبار پڑا ہو۔ انسان سفر کر کے آئے اور بالخصوص سفر ایسا ہو جس میں گرد و غبار اور مٹی ہو اور چہروں پہ پڑے تو اس کی شکل ہی بدحال ہوئی ہوتی۔ تو ایسے چہرے قیامت کے دن ہوں گے کہ ان کے اوپر گرد و غبار، ترحقھا قطرہ، اور وہ گرد و غبار نہیں، وہ سیاہی چھائی ہوگی، ذلت کی سیاہی، چہرے مرجھائے ہوئے، چہرے کملائے ہوئے، خوف سے چہروں کا رنگ پھیکا پڑا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کفرہ تھے اور فجرہ تھے۔ کفرہ یعنی کافر تھے، ناشکری والی زندگی گزاری، فجرہ فاسق و فاجر تھے، گناہوں میں بے پرواہ ہو کر لگے رہے۔ یاد رکھیں بھائیو، گناہوں کے بعد توبہ ضرور کریں، استغفار ضرور کریں، نیکی والے کچھ اعمال ضرور کر لیں، صدقہ کر دیں، نفل پڑھ لیں، تاکہ ہماری جہاں ایک گناہ ہوا ہے وہاں 10 نیکیاں بھی ہم سے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم مطالبہ نہیں ہے شریعت کا کہ ہمیشہ صاف ستھری پاک زندگی گزارو، تقاضا یہی ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں اس مقام پہ پہنچائے۔ لیکن الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ لوگ جن کے اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ یقیناً ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اس لیے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، حکم عدولیاں ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، من چاہی زندگی گزاری جائے، خواہشات پوری کرنے میں انسان لگ جائے، تو ساتھ ہی ساتھ نیکیاں کر لے، اچھے اعمال کر لے، توبہ کر لے، صدقہ دے دے، کوئی اور نیکی کا کام کر لے، تاکہ میرے گناہ کم ہو جائے، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ لیکن اگر انسان بے پرواہ ہو جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر میرے عزیز دوستو بڑے خطرناک اور خوفناک حالات آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن اور چمکدار بنائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم